نشست پر جگمگاتا جام ہاتھوں میں لیے کنگ واقعی کوئی کنگ نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ شان و شوکت تھی۔ اس کے علاوہ وہ خوبصورت بھی تھا۔ اس کا رنگ سفید سے زیادہ گندمی محسوس ہوتا تھا۔ عمر قریباً 50 سال تھی۔ ہاں، کسی وقت غور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے میں بیماری اور نقاہت کی جھلک ہو۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں کسی وقت نمایاں طور پر خوابدیدہ اور بیمار نظر آنے لگتی تھیں۔ کثرت سے شراب نوشی کرنے والے اور عیش و عشرت کے دل دادا لوگوں پر میں نے ایسی بیماری سی پرچھائیاں دیکھی ہیں۔ شاید یہ بھی مکافات عمل ہی کا کوئی روپ ہوتا ہے۔ شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے کنگ نے کہا، ہم ہمیشہ سے دلیر اور ذہین ساتھیوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو ایک بار ہمارا دوست بن جاتا ہے وہ پھر ہمیشہ کا دوست اور جانثار ہوتا ہے۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ تم دونوں بھی ہمارے اسی طرح دوست بن سکتے ہو۔ یہ صرف آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ ہم کس قابل ہیں؟ میں نے کہا۔ کنگ بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہرکولس میں جب لڑائی کے دوران آگ بھڑک اٹھی تھی تو تم نے بروقت پانی کی ٹنکی کو برسٹ کر دیا، جس کے سبب آگ بجھ گئی اور ہرکولس بڑی تباہی سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ ٹام جیسے خوخار سے دو بدو مقابلہ کرنے اور اسے ہرانے کا کریڈٹ بھی تمہیں جاتا ہے۔ آپ بندہ پروری سے کام لے رہے ہیں جناب، ورنہ میں ذاتی طور پر اسے کوئی بڑا کارنامہ نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا۔ کنگ نے صفدر کی طرف اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم بھی کام کے آدمی ہو۔ مائیکل کی مطلوبہ لڑکیاں بمبئی سے جہاز پر لانے میں تم نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد تنزانیہ میں بھی ایک کافی فارم سے فرار ہوتے وقت تم نے کافی تباہی مچائی تھی۔ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے؟ آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے، لیکن میری جگہ کوئی بھی شاہ جہاں صاحب کا ہم سفر ہوتا اسے کم از کم اتنی جدوجہد تو کرنا ہی پڑتی۔ ہاں بھائی، بات تو ساری ہم سفری کی ہوتی ہے۔ تم شاہ کے ساتھی ہو، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ پھر اس نے ہماری طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر کنٹرول پینل سے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی۔ دیوار پر موجود ٹی وی اسکرینز میں سے ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ ایک دل فریب منظر ہمارے سامنے آیا۔ یہ ایک انڈور سوئمنگ پول کا منظر تھا۔ 4-5 افراد تیراکی کے لباس میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ 4-5 حسین تتلیاں بھی تھیں۔ ان خوبصورت لڑکیوں کو کسی بھی انٹرنیشنل لیول کے کمرشل میں بآسانی ماڈل لیا جا سکتا تھا۔ مختصر لباس والی یہ لڑکیاں سوئمنگ میں مردوں کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ایک جوڑا تالاب کے اندر ہی ربر کی کشتی میں پی پلا کر خوش فیلیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تالاب کے کنارے ڈنر کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ایک نہایت خوبرو لڑکی جھالردار میزوں کے درمیان آرکیسٹرا کی دھن پر ہولے ہولے رقص فرما رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں ایک بار پھر چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھتا، کنگ نے شاہانہ انداز میں کہا، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہم ان کے لیے اسی طرح ہر جگہ خوشیاں بکھیر دیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دوست ہیں۔ ان میں سے ایک کو تو شاید تم پہچان بھی سکتے ہو۔ اس نے کنٹرول پینل کی ایک کی کو آہستگی سے سرکایا۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ کیمرہ زوم ان کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سوئمنگ پول کا ایک گوشہ ٹی وی اسکرین پر واضح ہو گیا۔ میں ہرکولس کے کپتان جم کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے ایک ریسٹ بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ ایک ادکھیلی لڑکی اس کی پیٹھ کی مالش کر رہی تھی۔ جم کی آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ سوجی ہوئی تھیں اور اس کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے مٹکے سی توند میں کئی بوتلیں انڈیل رکھی ہیں۔ یہ سب لوگ خود کو کسی زمینی جنت میں محسوس کر رہے تھے اور سرشار تھے۔ کنگ نے کنٹرول پینل پر کی کو سرکایا۔ کیمرہ پین کرتا ہوا پھر میزوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے رقص کرنا لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس انڈین رقاصہ کا نام انو ہے جناب، کہ ہرکولس پر ہمارے ساتھ ہی یہاں پہنچی تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کنگ بڑی شان سے مسکرایا۔ یہ رقاصہ کیا چیز ہے؟ یہاں ایسی ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو اس زیر زمین بستی سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ پھر کنگ نے ایک بٹن دبایا اور ایک مزید اسکرین روشن ہو گئی۔ یہ بھی ایک شاندار کمرہ تھا۔ یہاں دیوار پر ایک قطار میں 14-15 وال کلاکس لگے ہوئے تھے۔ ہر کلاک کسی ملک کے دارالحکومت کا مقامی وقت بتا رہا تھا۔ نیچے کرسیوں پر وائرلیس اور ٹیلی فون آپریٹر موجود تھے۔ ان کے کانوں پر ہیڈ فونز چڑھے تھے اور یہ قریباً 1.5 درجن آپریٹر سخت مصروف دکھائی دیتے تھے۔ یہاں رہتے ہوئے بھی ہم پوری دنیا کے حالات سے 24 گھنٹے باخبر رہتے ہیں۔ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ BBC اور وائس آف امریکہ سے بھی پہلے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور اسکرین چند لمحے کے لیے روشن ہوئی۔ ایک شاہانہ خوابگاہ جو کہ کسی انٹیریئر ڈیکوریشن کا نادر نمونہ تھی اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کنگ جان بوجھ کر ہمیں اپنی شان و شوکت اور جاہ و حشمت کی جھلکیاں دکھا رہا ہے۔ وہ جیسے کسی منظر کو تلاش کرنے کے لیے مختلف بٹن دبا رہا تھا۔ کبھی کوئی اسکرین روشن ہو جاتی، کبھی کوئی۔ اچانک ایک اسکرین پر ایک لرزہ خیز منظر ابھرا۔ کسی عقوبت گاہ میں ایک حبشی نوجوان مادرزاد برہنہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ 3 منیامی حبشی اس سے لپٹے ہوئے تھے اور اپنے دانتوں سے اس کا گوشت ادھیڑ رہے تھے۔ ان کے منہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے اور فرش پر بھی خون نظر آتا تھا۔
یہ مختصر سی جھلک بس 1-2 سیکنڈ کے لیے نظر آئی۔ ہم یہ بھی نہ جان سکے کہ الٹا جھولتا ہوا بدنصیب شخص زندہ تھا یا مر چکا تھا۔ اس خونی منظر کے فوراً بعد اسکرین پر ایک دھواں دھار قمار خانے کا منظر ابھر آیا۔ یہاں جوئے کی میزوں پر لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں ڈالرز موجود تھے۔ یہ سب کچھ لائیو نظر آ رہا تھا۔ کنگ کی اندرونی خباثت آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ 2 دروازوں والی کہانی تھی۔ ایک دروازے کے عقب میں حسینہ اور دوسرے کے پیچھے شیر تھا۔ کہانی میں تو قیدی کو معلوم نہیں کہ کس دروازے کے پیچھے کیا ہے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کون سا دروازہ کھولو گے تو زندگی برآمد ہوگی اور کس دروازے کی جانب بڑھو گے تو موت سے دست پنجہ ہوگا۔ یہ تو ہم پہلے ہی جان گئے تھے کہ ہرکولس جہاز کی طرح اس ماریا ٹرسٹ میں بھی بہت سی جگہوں پر خفیہ کیمرے لگے ہوں گے، لیکن اس نشستگاہ میں پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نگرانی کا یہ نظام اتنا مربوط اور وسیع ہے۔ یہ کمرہ ایک میجک آئی کی طرح تھا جو ہر جگہ ہر زاویے سے دیکھ سکتی تھی۔ دفعتاً ایک منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ صفدر بھی بری طرح چونک گیا۔ میں نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ ایک اسکرین پر میں خود دکھائی دے رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ تصویر زیادہ صاف نہیں تھی، مگر میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسکرو ڈرائیور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک مقتول پہرے دار انیس منظر میں داخل ہوا۔ میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا اور اسکرو ڈرائیور اس کی شیرک پہ رکھ دیا۔ خبردار، آواز نکالی تو ایک گردن میں گھسا دوں گا۔ انیس بے حد ڈرا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر میری مدھم اور قدرے ناصاف آواز سنائی دی۔ میری بات پورے دھیان سے سنو، میرے سر پر خون سوار ہے۔ تم نے کسی حرامزادے کے ساتھ نمک ہلانے کی کوشش کی تو 1 سیکنڈ میں اوپر پہنچا دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد میں انیس کو دبوچے ہوئے مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں کچھ دیر کے لیے کیمرہ کٹ ہوا، پھر ایک اندرونی راہداری کا کیمرہ کام کرنے لگا۔ راہداری کے سامنے جالی دار دروازہ لگا ہوا تھا۔ یہ دروازہ کھلواؤ، اور تمہاری زندگی کی ضمانت بس اسی میں ہے کہ تمہارا دماغ کو چالاکی نہ دکھائے۔ اس بار میری آواز کافی صاف تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ مائکرو فون میرے کہیں بہت قریب نصب ہے۔ کچھ ہی دیر بعد چوڑے کولوں والی فربہ اندام ملازمہ نے دروازہ کھولا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں انیس کو لے کر اندر داخل ہوا۔ تصویر اب کافی صاف ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور مقتول پہرے دار ہیڈ انچارج مرکز کے خوابگاہ کے دروازے پر نظر آ رہے تھے۔ یہی ہے تیرے باپ کا کمرہ؟ انیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے دروازہ کھلوایا اور دروازہ کھلنے سے چند لمحے پہلے انیس کی گردن مروڑ کر اسے ایک طرف ڈال دیا۔ پھر دروازہ کھلا اور مقتول مرکز کی خوابدیدہ صورت نظر آئی۔ اس نے اپنی اونٹ نما گردن نکال کر باہر دیکھا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا اور خوابگاہ میں لے گیا۔ یہاں یہ طویل منظر ختم ہو گیا۔ غالباً خوابگاہ میں کیمرے نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک ادھورا سا منظر نظر آیا جب میں انیس کا بے ہوش جسم گھسیٹ کر خوابگاہ میں لے گیا تھا۔ اس کے بعد آخری منظر دکھائی دیا۔ یہ دوہرے قتل کے بعد کا منظر تھا۔ میں آلہ قتل یعنی اسکرو ڈرائیور ہاتھ میں لیے صحن میں آیا۔ بعد میں مجھے مکان کی بیرونی دیوار پھلانگتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ کنگ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بٹن دبا کر اسکرین تاریک کر دی۔ میں اور صفدر گمسم بیٹھے تھے۔ وہ بولا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ ریکارڈ شدہ فلم میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ہیڈ انچارج مرکز اچھا شخص تھا، لیکن اب وہ اچھا کام نہیں کر رہا تھا۔ 5 عورتوں نے اس کی صلاحیتوں کو 5 گنا کم کر دیا تھا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ مرکز کا گناہ کچھ اور تھا۔ کنگ چند لمحے خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ ہمیں مرکز کے گناہ کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور اس نے قہقہہ لگایا۔ اس کے سفید موتیوں جیسے دانت چمک گئے۔ ویسے ہمیں یقین ہے کہ تم قسمت کے دھنی ہو۔ تم نے ماریا ٹرسٹ میں داخل ہوتے ہی ہلچل پیدا کر دی۔ ماریا ٹرسٹ میں کوئی ہماری اجازت کے بغیر مکھی میں مچھر مارنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ تم نے جیتے جاگتے 2 بندے قتل کر دیے اور دونوں کا شمار ہمارے ساتھیوں میں ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ہم تمہارے خلاف کسی قسم کا اناد یا غصہ محسوس نہیں کرتے۔ شاید تم ہمارا شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، لیکن سچی بات ہے کہ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں۔ یہ دونوں بندے جو تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ہمیں مقتول ہی درکار تھے، کیونکہ وہ سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ میں اپنے طور پر شرمندہ ہوں کیونکہ رسمی کلمات کی ضرورت نہیں۔ تم جو کہنا چاہ رہے ہو وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا۔ اس کی نگاہوں کا برما جیسے ہم دونوں کے سر میں گھس رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم کچھ بھی ان نگاہوں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس نے ایک بٹن دبایا۔ نہایت مختصر لباس والی حسینہ خوفناک چھپکلا سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی۔ کنگ نے چھپکلا اس سے لے لیا اور پرسوچ انداز میں دھیرے دھیرے اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب تم جاؤ، کل مائیکل تم سے ملے گا اور ایک اہم کام تمہارے سپرد کرے گا۔ بہت شکریہ جناب۔
وہ بغور میرے تاثرات دیکھ رہا تھا. شاید تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو. میں اس کی تیز نگاہی کا قائل ہو گیا. جناب، اگر یہ کام اتر پردیشی قیدیوں کے حوالے سے ہے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. نہیں، یہ وہ کام نہیں ہے. بہرحال تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو. گزارش یہ ہے کہ اتر پردیشی قیدیوں میں سے ایک لڑکی کملا اپنے نومولود بچے سمیت قتل کر دی گئی ہے. مرکز نے اتر پردیشی قیدیوں کے سامنے یہ غلط بیانی کی تھی کہ وہ لڑکی میرے پاس لے کر جا رہا ہے. اب وہ قیدی یہی سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی بخیر و عافیت میری تحویل میں ہے، جبکہ اس کو مرے ہوئے بھی اب کئی روز ہو چکے ہیں. اتر پردیشی قیدی مجھ پر جو اندھا اعتماد کرتے ہیں وہ شدید خطرے میں ہیں. اٹس اوکے شاہ، میں سلسلے میں مائیکل کو ہدایت دے دیتا ہوں. میں نے خود بھی مائیکل سے درخواست کی تھی، لیکن شاید انہیں یاد نہیں رہا یا پھر انہوں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے، میں اسے خاص تاکید کر دوں گا. ہم نے حسب رواج الٹے پاؤں چل کر کمر کو خم دیا اور کنگ براؤن کو تعظیم پیش کی. خوفناک افریقی چھپکلا اس وقت کنگ کے کندھے پر سوار تھا اور اپنی زردی مائل آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا، بالکل جیسے وہ ہمیں پہچانتا ہو، ہمارے ناموں سے اور ہمارے حسب نسب سے واقف ہو. ہم دروازے سے نکلنے کے لیے گھومے تو کنگ کی آواز نے ہمارے پاؤں جکڑ لیے. ہمیں افسوس ہے کہ تمہاری ڈاکٹر دوست کے ساتھ مائیکل کے ایک دوست نے دست درازی کی. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. بہرحال یہ امر تسلی بخش ہے کہ دست درازی کرنے والا کیفر کردار کو پہنچ گیا ہے. آپ کے احساسات جان کر ہمارے دلوں میں آپ کی عقیدت بڑھ گئی ہے جناب. صفدر نے گردن کو خم دے کر کہا. ایک بار پھر تعظیم پیش کر کے ہم اس حیرت انگیز نشستگاہ سے باہر نکل آئے. وہ گارڈز جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے تھے باہر کھڑے ہمارے انتظار کر رہے تھے. ان کے انداز بدلے بدلے نظر آتے تھے. ہمارے ساتھ ان کا رویہ تہمکانہ تو پہلے بھی نہیں تھا، پر اب واضح طور پر خوش اخلاق اور مؤدب نظر آنے لگے تھے. وہ غالباً یہ تبدیلی ہماری موجودہ یاترا کی وجہ سے ہوئی تھی. ہم نے کنگ براؤن کے ساتھ اس کی خصوصی نشستگاہ میں وقت گزارا تھا. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، گارڈز کو ہمارے حوالے سے نئی ہدایات بھی دی گئی تھیں. ان ہدایات کا پتہ اس وقت چلا جب ہم مختلف صاف شفاف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اور اس زیر زمین بستی کا نظارہ کرتے ہوئے لفٹ تک پہنچے. تعجب ہوا کہ لفٹ سے ہمیں اتارنے کے بعد اور تلاشی کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور نہ ہی کانوں میں ایئر ڈاٹس لگائی گئیں. ہمیں تاریک شیشوں والی وین میں بٹھایا گیا اور وین خرامہ خرامہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی. میں نے قریباً 1 درجن مرتبہ اس راستے پر سفر کیا تھا، لیکن آج پہلی بار اس راستے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس راستے کے بارے میں اب تک جتنا تجسس میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا وہ سارا ایک دم سے آنکھوں میں سے مٹ آیا. یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ہم کسی چار دیواری سے نکل کر شہر کی کسی سڑک پر پہنچنے کے بجائے زمین کے نیچے ہی نیچے ایک طویل سرنگ میں سفر کرنے لگے ہیں. اس سرنگ کے اندر شاندار سڑک بچھی ہوئی تھی اور 2 طرفہ ٹریفک بآسانی چل سکتی تھی. اس سڑک پر مجھے زیر زمین بستی کے رہائشی اور کارکن رواں دواں نظر آئے. کاروں اور گاڑیوں کے علاوہ چند ایک موٹر سائیکل بھی سڑک پر رواں دکھائی دیے. روشنیوں نے اس راستے کو جگمگا رکھا تھا. صفدر نے ہمت کر کے ایک گارڈ سے پوچھا، کیا یہ سرنگ کسی کان کا حصہ ہے؟ آپ کا اندازہ درست ہے. گارڈ نے خوش خلقی سے جواب دیا. یہ سینئر گارڈ تھا. اگر یہ واقعی کان ہے تو پھر یقیناً یہ لوہے کی کان ہوگی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق ماریتینیا لوہے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن فقرہ غلط ہے. سینئر گارڈ مسکرایا. کیا مطلب؟ یہ لوہے کی کان ہے؟ نہیں، کان تھی. کسی زمانے میں یہاں سے لوہا نکلتا تھا، پھر یہ بند ہو گئی اور برسوں بند پڑی رہی. بعد ازاں ہمارے کنگ کی نظر انتخاب اس پر پڑی اور یہ آباد ہو گئی. میرا اور صفدر کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا کہ ہاسٹل اور کیمپس 2 جگہوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ہی ماریا ٹرسٹ کے 2 حصے ہیں، جنہیں ایک طویل زمین دوز راستے نے باہم ملا رکھا ہے. اس زمین دوز راستے کو طے کر کے ہم ہاسٹل میں پہنچ گئے، لیکن اس مرتبہ ہمیں سلاخدار دروازوں والے کمرے میں نہیں پہنچایا گیا، بلکہ اس رہائشی حصے میں لے جایا گیا جہاں ہیڈ انچارج مرکز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے مکانات تھے. ایک مکان جو باہر سے سادہ اور اندر سے خاصا پرآسائش تھا ہمارا منتظر تھا. اس شاندار مکان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے غزالہ یہاں موجود تھی، اور یہاں کی رونق دوبالا کرنے کے لیے زری اور گلسوم بھی یہیں پائے جاتے تھے. غزالہ بہت نکھری نکھری نظر آ رہی تھی. غالباً وہ ابھی ابھی نہائی تھی. اس کے بال بغیر کنگھی کے ڈھیلی سی چوٹی کی صورت میں بندھے تھے. تابی اس کے پاس کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر غزالہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. وہ تیزی سے میری طرف آئی اور بالکل غیر متوقع طور پر میرے بازو سے لگ کر سسکنے لگی. میں نے اس کا کندھا سہلایا. مجھے صفدر اور سوزی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ مبارک امین کے قتل کے بعد غزالہ میرے لیے ازحد پریشان رہی ہے. اسے یہ شبہ تھا کہ مبارک امین سے میری مارا ماری کے دوران میں جو 3 فائر ہوئے تھے وہ مجھ پہ کیے گئے تھے.
صفدر اور سوزی نے اسے بار بار تسلی دی تھی کہ میں صحیح سلامت ہوں، لیکن وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت میں غزالہ کا جو بے اختیار ری ایکشن دیکھ رہا تھا وہ اسی مسلسل بے چینی کا نتیجہ تھا جو میرے حوالے سے وہ محسوس کرتی رہی تھی۔ پھر جیسے ایک دم اپنے جذباتی پن پر اسے خود عجیب سا لگا اور وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ آپ نے بہت پریشان کیا ہے۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں شکوے اور محبت کا امتزاج اتنا حسین تھا کہ الفاظ چھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ اس لمحے وہ مجھے اتنی پیاری لگی کہ جی چاہا کہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لوں اور اسے اتنی دور لے جاؤں کہ کسی کا تصور بھی ہمیں چھو نہ سکے۔ شکر ہے کہ تم نے تسلیم تو کیا کہ تم پریشان رہی ہو۔ اس سے پہلے تو یہی اطلاع ملتی تھی کہ تابی میرے لیے پریشان رہا ہے۔ وہ بھی تو تھا استاد صاحب، دیکھیں نا کیسے منہ اٹھا کر آپ کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ سب زری نے کہا۔ میں نے بے اختیار تابی کو اٹھا لیا۔ وہ ہنسنے لگا اور خوش ہو کر میرے چہرے پر اپنا ملائم ہاتھ پھیرنے لگا۔ صفدر نے تابی سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ زری گل بے حد مسرور نظر آ رہا تھا کیونکہ اسے گلسوم کے ساتھ علیحدہ پورشن مل گیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار غزالہ کو خاموش سلام کر رہی تھیں، جس سے میں نے اور صفدر نے جلدی اندازہ لگا لیا کہ زری کے لیے اس خلوت کا انتظام غزالہ نے ہی کیا ہے۔ ابھی رات کے صرف 9 بجے تھے، لیکن زری ابھی سے جمائیاں لے کر دکھا رہا تھا۔ نوخیز گلسوم کی آنکھیں بھی گاہے گاہے شراب کسی چھلکانے لگتی تھیں۔ وہ اتنی سادہ اور بے تکلف تھی کہ اپنا کسی قسم کا احساس بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ جب خوش ہوتی تو اس کا انگ انگ خوشی سے جھومتا تھا، جب دکھی ہوتی تو ایک معصوم بچی کی طرح روتی بسورتی نظر آتی۔ صفدر نے پوچھا، گلسوم تم کیوں چپ چپ ہو؟ ہم کو ماشاءاللہ بہت تیز نیند آتا۔ یہ نیند ہے یا بارش ہے جو اتنا تیز آتا ہے؟ ہم کو بارش میں بھی بہت تیز اور غصے کا نیند آتا۔ چلو اب یہ غصہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ صفدر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، سچ کہتا ہوں جناب، ان میاں بیوی کا ساتھ رہا نا تو میری اردو کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ ٹھیک کہتے ہو، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹی بیوی سبحان اللہ۔ اگر چھوٹی بیوی کا موازنہ بڑے میاں سے کیا جائے نا تو بڑے میاں بھی ٹھیک ٹھاک اردو دان نظر آنے لگتے ہیں۔ ہاں جی، علامہ کے درجے پر نظر آتے ہیں۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ یہ 7 والا کمرہ بھی ہے، ایک کمرہ اوپر کی منزل پر ہے۔ غزالہ نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں بھائی صفدر، کہاں سونا ہے؟ صفدر زیر لب مسکرایا۔ چند دن پہلے رات کو زری گل نے گانا سنایا تھا، منزل ہے نہ ہمدم ہے، کچھ ہے تو اگر دم ہی دم ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں تو لہٰذا صاحبان میں تو جا رہا ہوں اوپر کی منزل پر۔ وہ معنی خیز انداز میں سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بڑی باریک بینی سے اس مکان کا جائزہ لیا اور اپنا یہ شک رفع کیا کہ کہیں اس 4 دیواری میں بھی کیمرے اور ڈکٹا فون وغیرہ پوشیدہ نہ ہوں۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ایک چاندنی رات تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ افریقہ کے تاریک ترین آسمان پر روشن تر چاند جگمگا رہا تھا اور اس کے ارد گرد ستارے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ میں تادیر اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا مگر غزالہ نے آ کر کھڑکی بند کر دی۔ اس نے ٹھیک ہی کیا۔ اے سی کی ٹھنڈک کو تپش کا افریت تیزی سے نگل رہا تھا۔ غزالہ کے رویے میں ایک عجیب سی لگاوٹ اور محبت کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہ جھلک مجھے ایک طویل عرصے بعد نظر آئی تھی، شاید کئی برسوں بعد۔ غزالہ اور تابی کو 7 والے کمرے میں سونا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں میرے ساتھ موجود رہے۔ میں اور غزالہ تابی کی معصوم حرکتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر تابی ہلکورے لینے والے کاٹ کے گھوڑے پر اوندھا لیٹا لیٹا سو گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی فکر مندی رہی، لیکن سارا کیا دھرا تو میرا تھا۔ مجھے بچانے کے لیے آپ کو اپنا آپ خطرے میں ڈالنا پڑا۔ اب تم میرا شکریہ بھی ادا کر دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہم واقعی ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہیں۔ نہیں شاہ جہان، مجھے اتنی اذیت مت دیا کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ یہ کچھ مجھے ہی معلوم ہے کہ پچھلے 10-15 دن میں نے کیسے گزارے ہیں۔ تم 10-15 دن کی بات کر رہی ہو؟ میں نہ جانے کب سے ایسے ہی گزار رہا ہوں۔ اب میں جاؤں؟ تم بھی جانتی ہو، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میں صرف اس بات میں دے سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ڈھلک آنے والی ریشمی لٹوں کو سنبھال کر وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ تب اس نے گھٹنوں میں خم دے کر تابی کو گھوڑے کی پیٹھ پر سے اٹھایا اور سینے سے لگائے لگائے باہر نکل گئی۔ شب بخیر۔ نصف شب کا وقت ہوگا جب میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ اچانک باہر کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، پھر کوئی جلدی سے کمرے میں آ گیا۔ مجھے چاپ سے اندازہ ہوا کہ یہ غزالہ ہے۔
چند سیکنڈ بعد غزالہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، شاہجہاں، شاہجہاں کہاں ہیں آپ؟ وہ جیسے پورے کمرے میں چکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے باتھ روم میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ پھر میں نے اس کی آواز برآمدے میں سنی، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلا۔ غزالہ، میں یہاں پہ ہوں۔ میں نے کھڑکی کھول کر آواز دی۔ وہ تیزی سے واپس کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے بازو سے لگ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اسے بازوؤں میں لے لیا، نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس نے کسی قسم کا گریز ظاہر نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد میں اسے آہستگی کے ساتھ چلاتا ہوا صوفے پر لے آیا۔ کیا ہوا غزالہ؟ وہ ایک بار پھر میرے کندھے سے لپٹ گئی۔ شاہجہاں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت آپ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کچھ اور نہیں سوچ سکتی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں شاہجہاں، مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، نہ مجھے بتائے بغیر کہیں جائیں گے۔ پاگل، میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں بھلا کہیں؟ یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنا سر میرے شانے پر ڈھلکا دیا اور بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ اس کے نیم گرم آنسوؤں کی نمی میں اپنے کندھے پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو 2 منٹ کے لیے واش روم گیا تھا۔ وہ میرے شانے سے لگے لگے بولی۔ چھت پر کسی کے تیز بھاگنے کی آواز آئی تھی، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دھیان سیدھا آپ کی طرف چلا گیا، یہاں آ کر دیکھا تو آپ بستر پر موجود نہیں تھے۔ اس کے آنسوؤں کی نمی، اس کے بدن کی خوشبو، اس کے قرب کی لطافت، یہ سب کچھ اتنا دلنشیں تھا کہ میں ایک سنہری دھندلکے میں کھو گیا۔ معلوم ہے ایک دن صفدر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بولے نا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خود تمہاری طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، اپنی اور تمہاری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے خود کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ صفدر ٹھیک کہہ رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر کسے معلوم ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ تمہیں پتا کیا ہے پھر؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ کچھ دیر بعد غزالہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میں بستر پر دراز ہو گیا اور سوچنے لگا۔ حالات کتنی آہستگی سے لیکن بتدریج تبدیل ہوئے تھے۔ تاریک براعظم افریقہ کے اس سفر میں اجالے میرے ہم قدم ہونے لگے تھے۔ غزالہ اور میں ایک طویل جدائی کے بعد پھر غیر محسوس طور پر ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے گزرنے والے چند ہفتوں پر نظر دوڑائی تو اندازہ ہوا کہ میرے اور غزالہ کے تعلق کا جمود ہرکولس کے سفر میں ٹوٹا تھا۔ محبت کے جزیرے پر گزری ہوئی وہ رات یادگار تھی۔ کبھی کبھی ایک دشمن کی دشمنی وہ کام کر جاتی ہے جو مخلص ترین دوستوں کی دوستی بھی نہیں کر سکتی۔ مائیکل سے بڑا میرا دشمن اور کون تھا؟ اور اسی مائیکل نے محبت کے اس دلنما جزیرے پر میرے لیے ایک عجیب و غریب حکم جاری کیا تھا۔ اس کا بدمستی میں جاری کیا ہوا یہ حکم مجھے اور غزالہ کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا تھا۔ اگلے روز صبح 9 بجے کے قریب ایک ملازم نے اطلاع دی کہ مجھے کیمپس لے جایا جائے گا، لہٰذا میں تیار رہوں۔ کل کنگ نے بتایا تھا کہ ایک اہم کام میرے سپرد کیا جائے گا۔ غزالہ بھی اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ رات کا بقیہ حصہ اس نے جاگتے ہوئے ہی گزارا ہے۔ مجھے تیار ہوتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر تم نے ایک بار اور اسی انداز میں کہا نا تو میں یہیں تڑپ کر مر جاؤں گا۔ یہ لہجہ سن کر تو مجھے والد گرامی یاد آ گئے، جو باہر جانے لگتے تھے تو امی ان سے، اچھا زیادہ باتونی بننے کی کوشش مت کریں۔ شرم سے اس کا چہرہ گل رنگ ہو گیا تھا۔ اوپر سے صفدر نے ہانک لگائی، ارے بھائی زری، ذرا دیکھنا تو غزالہ کس بات پر شرما رہی ہے۔ زری واش بیسن پر کھڑا غرارے کر رہا تھا۔ ایک دم بولا، غزالہ بی بی اور استاد صاحب کے شرمانے کا 101 وجوہات ہے۔ خواہ باری تعالیٰ کا رحمت ہے ان پر، ان کا جوڑی اسٹیبلش ہو رہا ہے، خواہ تمہاری طرح بیکار اور اجڑا پوجڑا نہیں ہے ان کا زندگی۔ میں تیرا سر توڑ دوں گا زری، تو دن بدن بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ صفدر نے سیڑھیوں سے مکہ لہرایا۔ صفدر صاحب، تم نے ہمارا کون سا بے لگامی دیکھ لیا؟ دیکھا نہیں لیکن پتا تو ہے نا، رات 9 بجے بیڈ روم میں جا کر صبح 10 بجے تک بستر میں گھسا رہتا ہے، یہ بے لگامی نہیں تو اور کیا ہے؟ صفدر اور زری کو نوک جھوک کرتا چھوڑ کر میں ناشتے کی ٹیبل پر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کیمپس کے نیلی وردیوں والے اسپیشل گارڈ مجھے لینے پہنچ گئے۔ میں نے ساتھیوں کو الوداع کہا۔ غزالہ اس دوران مجھ سے کم از کم 6 بار یہ فقرہ کہہ چکی تھی کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہر بار اس کے فقرے نے میرے کانوں میں رس گھولا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی فکر مندی پر مجھے فکر مندی بھی ہوئی تھی۔ وہ میری غیر موجودگی کو کچھ زیادہ ہی محسوس کرنے لگی تھی۔ سفر کے تمام مراحل طے کر کے میں ایک بار پھر کیمپس میں پہنچا۔ کیمپس میں وہی گہما گہمی تھی جو میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔
بردوں کے گروہ یہاں سے وہاں ہانکے جا رہے تھے. ان میں ہر نسل اور رنگ کے لوگ تھے. عورتیں، بچے اور مرد سبھی تھے. ہر بردے کی شناخت کلائی کی آہنی رنگ پہ تھی جس پہ نمبر اور پولر زبان کے الفاظ درج تھے. صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جگہ بردوں کی تربیت گاہ ہے. یہاں انہیں آداب غلامی سکھائے جاتے تھے. انہیں بتایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے لارڈز، ڈیوکس اور روسا کے محلات میں انہیں کس طرح سے رہنا ہے. ان کے اندر کے آزاد انسان کو بتدریج مار کر غلام کی تخلیق کی جاتی تھی. اس اندھیر نگری کے کئی شعبے تھے. خوبصورت لڑکیوں کو رقص کی تربیت دی جاتی تھی. انہیں اپنی حرکات و سکنات میں دلکشی پیدا کرنے کے گر سکھائے جاتے تھے. نوجوان مردوں میں جفاکشی اور سخت جانی کے ساتھ ساتھ غیر مشروط اطاعت گزاری پیدا کر دی جاتی تھی تاکہ وہ اچھے غلام ثابت ہو سکیں. بچوں کو جسم فروشی سکھائی جاتی تھی. اس اندھیر نگری کا ایک اور گھناؤنا شعبہ ایسا تھا جہاں ہجڑے غلام تیار کیے جاتے تھے. میری معلومات ابھی ادھوری تھی. مجھے معلوم تھا کہ اس کالی بستی کی اور بہت سی سیاحیاں ابھی میری نظروں سے اوجھل ہیں. مختلف صاف شفاف راہداریوں سے گزر کر میں ایک بڑے کمرے میں پہنچا. میرا خیال تھا کہ کنگ کے بیان کے مطابق میری ملاقات وہاں آدم خور مائیکل سے ہوگی، لیکن مائیکل کے بجائے میری ملاقات ہرکیولس جہاز کے فربا اندام شرابی کپتان جم سے ہوئی. جم کی حیثیت مائیکل کے دوست کی جیسی تھی، بلکہ دونوں خبیثوں کو ایک دوسرے کا رازداں کہنا زیادہ مناسب ہوگا. جم پھیل کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اٹھ کر مجھے خوش آمدید کہا. آؤ میرے ساتھ، میں پہلے تمہیں باس مائیکل کا مسئلہ بتا دوں. اچھا، تو یہ باس مائیکل کا اپنا مسئلہ ہے؟ ہاں، مائیکل اس سلسلے میں تم سے مدد لینے کو ہرگز تیار نہیں تھا. سمجھو کہ ابھی اس کی بے خبری میں ہی میں تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں. جس کا مسئلہ ہے، اگر وہی راضی نہیں تو پھر مجھے کیوں خواہ گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ کنگ کا حکم ہے اور ان کے حکم سے سرتابی کی ضرورت یہاں کسی میں نہیں ہے. ویسے میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو. اس سے پہلے تم نے بگڑے ہوئے انڈین بردوں کو سنبھالنے میں جس قسم کا کردار ادا کیا تھا، اس سے بھی اندازہ ہوتا کہ تم میں قائل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور پھر سب سے اہم مسئلہ زبان کا ہوتا ہے. ایک ہم زبان کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل و دماغ پر اثر بھی کرتی ہے. جم کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ایک بار پھر میرے ذمے ویسا ہی کام لگایا جا رہا ہے جیسا اتر پردیشی قیدیوں کے سلسلے میں لگایا گیا تھا. جم نے اپنی جیب سے وسکی کی کوارٹر بوتل نکالی اور ایک ہی گھونٹ میں آدھی کرتے ہوئے بولا. یقیناً اب تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جس شخص کو تم نے قائل کرنا ہے وہ کون ہے اور باس مائیکل سے اس کا کیا تعلق ہے. تو ڈیئر، وہ مائیکل کی بیوی شائستہ ہے. تم اسے اچھی طرح جانتے ہو. میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی. تحیر کے ساتھ ایک طرح کی خوشی کا احساس بھی دل و دماغ میں پھیل گیا. کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ شائستہ زندہ ہے. اس سے پہلے بدحال پروفیسر سے تو مل کر نہ جانے کیسے کیسے وسوسے دماغ میں آتے رہے تھے. لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ وہ تو گائے بکری جیسی لڑکی تھی، مائیکل کے اشاروں پر چلتی تھی. جو لوگ بہت اطاعت گزار ہوتے ہیں وہی کبھی کبھی سخت نافرمان بھی ثابت ہوتے ہیں. لیکن باقی باتیں تمہیں مائیکل کی رہائش گاہ پر چل کر بتاتا ہوں. ہم اٹھے اور تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اس زیر زمین کیمپس کے ایک اور حصے میں جا پہنچے. مائیکل کی رہائش گاہ اس کے شایان شان تھی. 3-4 بیڈ رومز کا یہ گھر آرائش و زیبائش کا مثالی نمونہ تھا. بیشتر دوسری جگہوں کی طرح اس رہائش گاہ کے دروازے بھی خودکار تھے. ہر جدید الیکٹرانک سہولت یہاں موجود تھی. مائیکل گھر میں نہیں تھا. گھر پر موجود خدام نے جم کو خوش آمدید کہا اور تعظیم پیش کی. جم نے ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ کمرہ جہاں شائستہ نے پچھلے 18 روز سے خود کو بند کر رکھا ہے. اس کے پاس مائیکل ہی کا ایک ریوالور ہے اور اس نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر دروازہ توڑنے یا اسے زبردستی نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنی جان لے لے گی. اسے کھانا وغیرہ کہاں سے پہنچایا جاتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں. کمرے کے اندر ہی ایک فریج موجود ہے، اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اسی میں سے تھوڑا بہت نکال کر کھا لیتی ہوگی. جم دھیمی آواز میں بول رہا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کی آواز شائستہ تک نہ پہنچ جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیا میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا تھا یا پھر ہو سکتا ہے کہ مائیکل نے اس پر سختی کی ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں مائیکل کا رویہ اس لڑکی سے نرمی اور محبت کا ہی رہا ہے. وہ بہت گرم مزاج ہے، لیکن اس گرمی کی آنچ کبھی اس لڑکی تک نہیں پہنچی. لڑکی تک نہیں پہنچی مگر اس کے باپ تک تو پہنچی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے جہاز میں پروفیسر کو مائیکل کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے. وہ بہت پرانی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو پھر کس سے تعلق ہے؟ وسکی کی باقی بوتل حلق میں انڈیل کر جم بولا، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو عورتیں مجبوری کے تحت کسی کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہیں وہ اپنے دل میں گرہ باندھ کر رکھتی ہیں اور نفرت کی یہ گرہ
कभी खुलती नहीं, चाहे जिंदगी भर उनसे कितना भी अच्छा सलूक किया जाए। नशे में जिम बहकने के बजाय और होशमंद नजर आने लगा था और बड़ी दूर दूर की कौड़ियां ला रहा था। घनी सफ़ेद भवों के नीचे उसकी आंखों में जहां गर्दी के सारे तजुर्बात सिमट आते थे। ताहम ये शराबी पेटू मुझे किसी भी हालत में अच्छा नहीं लगता था। मैंने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा, कमरे का दरवाज़ा बंद है, कोई खिड़की भी नहीं, फिर लड़की से बात कैसे की जा सकती है? की होल के पास बैठ जाओ, वहाँ से बआसानी मकालमा हो सकता है, लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि बड़ी एहतियात से। वो पागलपन की हद तक ज़िद और तैश का मुजाहरा कर रही है। कमरे में बंद होने से पहले उसने बड़ी मिकदार में ख्वाबावर गोलियां खा ली थीं। 24 घंटे बेहोश रही, बड़ी मुश्किल से जान बची। सिर्फ 2 दिन बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे याद आया कि हरक्यूलिस जहाज़ पर भी शाइस्ता ने ऐसा ही इरादा किया था और जहाज़ की डिस्पेंसरी से ख्वाबावर गोलियां उठाकर ले गई थी। मैं जिम को दूसरे कमरे में ले आया। देखिए कप्तान साहब, जब तक मुझे सूरत हाल का इल्म नहीं होगा, मैं शाइस्ता से क्या बात करूंगा और उसे कैसे कायल कर पाऊंगा? क्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि शाइस्ता का मुतालबा क्या है। दूसरे नंबर पर यह कि प्रोफेसर का चक्कर क्या है, वो तुम लोगों की हिरासत से कैसे फरार हुआ और अब तक कहाँ था? और तीसरे ये कि शाइस्ता के बच्चा होने वाला था, उसका क्या बना? जिम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस बच्चे की पैदाइश के मौका पर ही तो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। वो लड़की जचकी के सिलसिले में अस्पताल में थी और प्रोफेसर उसे मिलने की रट लगा रहा था। उन दिनों माइकल उससे बहुत एलर्जिक हो गया था। वो अक्सर कहता था कि ये बुढ़ा शाइस्ते की जान नहीं छोड़ता। उसने 1-2 बार प्रोफेसर को मेरे सामने नरमी से समझाया कि उसकी बेटी भली चंगी है, लेकिन वो अभी उससे नहीं मिल सकता। डॉक्टर ने मना कर रखा है। जब प्रोफेसर किसी सूरत नहीं टला तो बॉस से उसकी झड़प हो गई। दोनों में सख्त फिक्रों का तबादला हुआ और बॉस माइकल ने प्रोफेसर को धक्के देकर अस्पताल से निकलवा दिया। यह अस्पताल मारिया ट्रस्ट की बैरूनी इमारत यानी हॉस्टल में वाक़ है। उससे अगली रात शाइस्ते ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। माइकल इस वाक़े पर दुखी था। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपनी बेटी से मिलने पर इसरार कर रहा था। बेटी के लिए उसकी मोहब्बत कभी कभी पागलपन की हद तक पहुंची हुई महसूस होती है। उस दिन माइकल बहुत भन्ना गया। उसने सीनियर डॉक्टर की ज़ुबानी प्रोफेसर को यह कहलवा दिया कि उसकी बेटी जचकी के दौरान में मर गई है। उसका किस्सा तमाम हो गया। प्रोफेसर पर जैसे दीवानगी का दौरा पड़ गया। उसने एक गार्ड से माउजर छीना और फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो ट्रस्ट के अंदर ही कहीं गायब हो गया। करीबन एक माह तक वो गायब रहा। उसकी गुमशुदगी अभी तक एक मुअम्मा है। ट्रस्ट की इमारत के अंदर किसी का यूं छुप जाना अपनी मिसाल आप है। क्या शाइस्ता को उन वाक़यात का इल्म है? नहीं, अभी तक उसे कुछ नहीं मालूम। ना ही उसे ये खबर है कि चंद रोज़ पहले प्रोफेसर के हाथों कत्ल भी हो चुका है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि शाइस्ता ने जो ज़िद पकड़ रखी है उसका ताल्लुक उसके बाप के हालात से नहीं, बस वो एकदम माइकल से एलर्जिक हो गई है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। वो प्यार, मोहब्बत, गुस्से हर तरह से समझा कर देख चुका है, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुनकर ही बिदक जाती है। उसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर है और वो जिस तरह हिजान का शिकार है, कुछ खबर नहीं कि तैश में आकर वो वाकई अपनी धमकी पर कहीं अमल न कर दे। मैं जिम के साथ करीबन आधा घंटा तबादला ख्याल करता रहा। जिम ने बताया कि शाइस्ता पिछले दिनों में 4-5 बार मुतालबा कर चुकी है कि उसे उसके बाप से मिलाया जाए। माइकल शायद ही मुतालबा पूरा कर देता, लेकिन तुम जानते हो कि प्रोफेसर हमारे पास मौजूद नहीं था। वो ना जाने कहाँ समाया हुआ था। अब पूरी बात मेरी समझ में आ रही थी। जो गुमशुदा कड़ी थी वो बस यही थी कि शाइस्ता, जो अपने मुबैना शौहर माइकल के इशारों पर चलती थी, एकाएक ऐसी नाफरमान क्यों हो गई। जिम के बयान के मुताबिक वो उसकी आवाज़ सुनने की भी रवादार नहीं थी। बच्चा ज़ाया होने या मुर्दा पैदा होने की वजह से बाज़ ख़वातीन नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाती हैं। ऐन मुमकिन था कि ये भी कोई ऐसा ही मसला हो। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस दरवाजे के सामने पहुंच गया जहां शाइस्ता ने पिछले 18 रोज़ से खुद को कैद कर रखा था। मेरी दस्तक पर अंदर से एक डरी डरी आवाज़ आई, कौन है? शाइस्ता, ये मैं हूँ शाहजहान। मैंने नर्म आवाज़ में कहा। शाइस्ता का रद्द-ए-अमल मेरी तवक्को के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। एकदम उसके रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ा कर्ब था उसके रोने में, जैसे किसी वीरान खंडर से कोई नूहा बरामद हो रहा हो। मैं अंदर से कांप गया। उसकी हिचकियाँ दरवाजे के पास सुनाई दे रही थीं। दरमियान में दरवाज़ा ना होता तो मैं उसे तसल्ली तशफ़ी देता, उसके आंसू पोंछता। मुझे बड़ा अफसोस है शाइस्ता कि तुम्हारे बच्चे को ज़िंदगी नहीं मिल सकी। बहर तौर ये अल्लाह के काम है, हमें राज़ी बरज़ा रहना चाहिए। काश मैं यहाँ आने से पहले ही मर जाती।
कमरे के अंदर से उसकी कर्पनाक आवाज़ उभरी, शाइस्ता प्लीज़ मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, मैं बड़े मान से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अब किसी से नहीं मिलना, प्लीज़ मुझे मजबूर नहीं करें। अगर कर सकते हैं तो इतना करते हैं कि बस एक बार पापा से मुझे मिला दें। शाइस्ता तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इनकी तरफ से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो तो मैं उनको भी यहाँ ले आऊँगा, लेकिन तुम दरवाज़ा तो खोलो। अगर तुम माइकल के सामने नहीं आना चाहती हो तो ना हो, माइकल यहाँ नहीं है। खुदा के लिए चले जाएं खुदा के लिए यहाँ से। वो एकदम चीखने लगी। यूं लगा कि माइकल की शक्ल तो दरकिनार, उसके नाम से ही दहशत ज़दा हो जाती है। उस पर जैसे हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया था। मुझे जिम की बात याद आ गई कि शाइस्ता के पास लोडेड रिवॉल्वर है और वो किसी भी वक्त उसे इस्तेमाल कर सकती है। मैंने इसे मज़ीद मुश्तैल करने से बेहतर समझा कि फ़िल वक्त बाहर चला जाऊं। मैं दूसरे कमरे में आया तो जिम बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। कुछ बात बनी? बात बिगड़ते देर नहीं लगती, लेकिन बनते में देर लगती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो लड़की दिलो जान से माइकल को अपनी ज़िंदगी का मालिक बना चुकी थी। माइकल को अपने जिस्म और दिमाग पर पूरा इख्तियार दे रखा था उसने। आखिर कोई बात तो माइकल की तरफ से हुई होगी ना कि वो इतनी मुतनफ़िर हो गई। इतने में तेज़ निस्वानी कदमों की आहट सुनाई दी और पतलून शर्ट में मलबूस सूजी अंदर दाखिल हुई। उसने जिम को बताया कि बॉस माइकल ऊपर हॉस्टल में उसे फ़ौरन बुला रहे हैं, उन्हें बंदरगाह पर जाना है, वहाँ कोई मसला पेश आया है। इस इत्तला के मिलने के बाद जिम फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गया। सूजी अपनी बुशर्ट के बालाई बटन खोलकर बड़ी शान से मेरे सामने बैठ गई। उसने ऐसे अंदाज में टांग पर टांग चढ़ा रखी थी कि जिस्म नुमाया तर हो गया था। मुबारक हो, अब तो तुम्हें किंग की नज़रों में भी जगह मिल गई है। सुना है कि किंग के साथ उनके खुसूसी कमरे में बैठकर तुमने चाय भी पी है। चाय तो नहीं, कुछ और चीज़ थी, मगर हमने नहीं पी। लगता है तुम किंग के साथ क्लिक कर गए हो। काफ़ी ऊपर जाओगे, लेकिन देखो मुझे मत भूलना। तुम भी कोई भूलने वाली शय हो। मैंने उसके आवारा गिरेबान पर नज़र डाली और फिर छत को घूरने लगा। इस कमरे की छत सपाट थी। कई कमरों की छतें डिज़ाइनदार थीं, बल्कि इस कैंपस में मुझे अक्सर कमरों की छतें डिज़ाइनदार ही नज़र आई थीं। हर छत पर लकड़ी की मदद से छोटे छोटे मुनक्किश खाने बनाए गए थे। मेरे अंदाज़ों के मुताबिक इसी चौबी डिज़ाइन में नन्हे मुन्ने कैमरे फिट किए गए थे और साउंड रिकॉर्ड करने के आलात थे। लकड़ी का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि कोशिश के बावजूद कैमरों का सुराग नहीं लगाया जा सकता था। ताहम इस वक्त हम बॉस माइकल की रहायशगाह में थे। यहाँ कैमरों वगैरह का वजूद नहीं था। यही वजह थी कि सूजी खुलकर बात कर रही थी। क्या बना शाइस्ता से तुम्हारी मुलाकात का? अभी तक तो कुछ भी नहीं बना। अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि मियाँ बीवी में नाराज़गी किस बात पर है। मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैं आगे को झुक आया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड डॉक्टर गजाला है ना? चलो ऐसे ही समझ लो। समझ क्यों लूँ? ये 100% हकीकत है। अब तुम ज़रा तसव्वुर करो, तुम कहीं से आए हो, बहुत दिनों बाद गजाला से मिले हो, उससे मिलने के लिए बेताब हो रहे हो, एक एक पल गिनकर गुजार रहे हो। फिर तन्हाई मिलती है, तुम उसके पास आते हो, लेकिन वो सर्द महरी का मुजाहरा करती है, कोई अहमियत नहीं देती तुम्हें, ना तुम्हारे जज्बात को। दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है और यही अमल बार बार दोहराया जाता है। तो क्या होगा? वही होगा जो यहाँ हुआ है। बॉस और उनकी चहीती बेगम के दरमियान ज़बरदस्त फासला पैदा हो गया है। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? बॉस की घरेलू मुलाजमा और रूसा की ज़बानी, वो 24 घंटे इसी घर में गुजारती है। वो इतनी होशियार है कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। फिर उसे कैसे पता नहीं चलता कि मियाँ बीवी के माबैन घर में क्या हो रहा है? उसने बताया है, और वैसे भी शवाहिद से अंदाज़ा होता है कि जो कुछ भी है, बॉस के दिल में मिसेस शाइस्ता के लिए जगह है। वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ मिसेस शाइस्ता पर तरियाहट का दौरा पड़ गया है। वैसे तुम मशरक़ी लोग बड़े अजीब होते हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या कर जाओ। आप खुद को ही देख लो, कितनी संगदिली से तुमने मेरा दिल तोड़ा है। उस रात तुम्हारे बगैर मेरा वही हाल था जो कुछ बॉस माइकल का शाइस्ता साहबा के बगैर होता है। तुम मशरक़ी लोग अपने इर्द गिर्द वालों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। खुद को इस तरह खुद साख्ता पाबंदियों में जकड़ते हो कि खुदा की पनाह। तुम किस रात की बात कर रही हो? ओह गॉड, मैं उस रात की बात करी जब तुम कालकोठरी में भूख से मर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया था। मेरा ख्याल है कि हमने गैर मुताल्लिका मौजू छेड़ लिया।
فی الوقت ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ کہ شائستہ کو کمرے سے باہر نکالا جائے. وہ مائیکل کے نام سے بھی بدک رہی ہے. معلوم نہیں کیا سلوک ہوا اس کے ساتھ. آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی. وجہ تمہیں بتائی تو ہے, وہی تم لوگوں کی پراسرار مشرقیت. کچھ خبر نہیں کہ کب کیا دھن سما جائے. ایک کم ہو سکتا ہے. اب تو پروفیسر لاپتہ نہیں ہے. اگر پروفیسر کو یہاں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ دروازہ کھول دے گی. یہی تو تمہیں معلوم نہیں ہے. باس کسی صورت میں بھی پروفیسر کو یہاں نہیں لے کر آئیں گے. وہ اس قدر بیزار ہیں اس سے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. مگر اب تو شائستہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ممکن ہے کہ وہ اپنے رویے میں رچک پیدا کر لے. تم کوشش کر کے دیکھ لو. ویسے مجھے تو امید نہیں ہے. کیا اس وقت مائیکل سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ٹرسٹ کے اندر ہی ہوئے تو رابطہ ہو جائے گا. سوزی نے اٹھتے ہوئے کہا. وہ دوسرے کمرے میں گئی اور ایک واکی ٹاکی قسم کا آلہ لے آئی. اس نے چند بٹن پش کیے. چند ہی لمحے بعد آلے پر سرخ لائٹ روشن ہوئی اور مائیکل کی آواز ابھری. ہیلو. مائیکل اسپیکنگ. یس باس, میں سوزی بات کر رہی ہوں, آپ کی رہائش گاہ سے. مسٹر شاہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. سوزی نے آلہ مجھے تھما دیا. مائیکل, میں شاہ جہان بول رہا ہوں. جناب کنگ کی ہدایت پر میں نے ابھی تمہاری وائف شائستہ سے بات کی ہے. وہ کسی صورت دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں ہے. تاہم میرا خیال ہے کہ اگر شائستہ کے والد پروفیسر اللہ دتا کو... یو شٹ اپ. میں اب اس بڈھے کا سایہ بھی شائستہ کے قریب برداشت نہیں کر سکتا. سمجھو کہ یہ ورق ہی پھاڑ دیا میں نے. وہ اس بڈھے کے لیے مر چکی ہے اور اسے مرا ہی رہنا چاہیے. اپنی زبان میں شائستہ کو سمجھاؤ کہ اب وہ شادی شدہ ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس کے خاوند کی ہونی چاہیے. مگر تم یہ کیوں بھول رہے کہ وہ اس کا باپ ہے؟ اس کے ساتھ شائستہ کا تعلق 20 سال پرانا ہے, جبکہ تمہارے ساتھ اس کے تعلق کی عمر فقط 1-1.5 سال ہے. خونی رشتے اتنی جلدی ختم نہیں ہوا کرتے, اور نئے تعلق مضبوط ہوتے ہوئے بھی کچھ وقت لگتا ہے. تم مجھے رشتہ داریوں پر لیکچر مت دو. یہ نفسیات اور عمرانیت میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ حتمی ہے, اور فی الحال یہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے. شائستہ یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ وہ میری مرضی اور رضامندی کے بغیر پروفیسر سے نہیں ملے گی اور نہ ہی اس کا مطالبہ کرے گی. فی الوقت ایشو یہ ہے کہ اسے کمرے سے باہر آنا چاہیے. وہ خود کو اور مجھے کیوں تماشا بنا رہی ہے؟ اور پھر فوراً ہی دیٹس آل کہہ کر مائیکل نے رابطہ منقطع کر دیا. میں نے کہا تھا نا, شائستے کے ساتھ پروفیسر کا حد سے زیادہ لاڈ پیار باس مائیکل کے لیے شدید الجھن کا باعث بن چکا ہے. خاندانی رشتوں کی اہمیت تو مغربی لوگ نہیں سمجھ سکتے. شائستہ والے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں تاحال آ رہی تھیں. میں نے سوزی کو وہیں چھوڑا اور ایک بار پھر کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا. شائستہ, کیا بات ہے؟ کیوں روتی ہو؟ مجھے بتاؤ, میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس نے نوحے جیسی آواز میں کہا. اور پھر ایک دم وہ کچھ ہو گیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی. دروازے کی دوسری جانب کی ہول میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور خودکار دروازہ سلائیڈ کرتے ہوئے کھل گیا. مجھے شائستہ دکھائی دی. میں بھوچنکا رہ گیا. وہ زرد اور بیمار نظر آ رہی تھی, تاہم اس کے باوجود اس کی دلکشی برقرار تھی. کچھ عجیب سے خد و خال تھے اس کے. نقاہت, کمزوری اور زردی اس کے چہرے کو گہنانے کے بجائے کچھ اور جاذب نظر بنا رہے. اس کے بال منتشر تھے اور آنکھوں میں رت جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہ جیسے چیخ کر ایک ستون سے لپٹ گئی. پلیز شاہ جہان, میرے پاپا کو مجھ سے ملا دو, بس ایک آخری بار. میں نے جلدی سے کمرے میں نگاہ دوڑائی. ریوالور سامنے میز پر پڑا نظر آ رہا تھا. سب سے پہلے میں نے ریوالور قبضے میں لیا. اس کے بعد شائستہ کے پاس آ گیا. اسے تسلی تشفی کی ضرورت تھی. میں نے بڑے خلوص سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے پچکارتا ہوا اندر لے آیا. میں نے باریک بینی سے کمرے کا جائزہ لیا. بظاہر وہاں مجھے کوئی کیمرہ یا ڈکٹا فون وغیرہ نظر نہیں آیا. میں نے سوزی سے کہا کہ وہ چائے کا انتظام کرے. میں جانتا تھا کہ شائستہ گرین ٹی بڑے شوق سے پیتی ہے. جب تک چائے آتی شائستہ نے کھل کر رو لیا. اس کے دل کا بوجھ قدرے ہلکا ہو گیا. چائے نے اسے کچھ اور سنبھالا دیا. میں نے تھوڑی سی کوشش کر کے اسے بولنے پر آمادہ کر لیا. وہ کہنے لگی, شاہ جہان, اس شخص کے ساتھ اب میں مزید نہیں رہ سکتی, ایک دن بھی نہیں. اس کے اندر بہتری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ آخر انسان, وہ انسان ہی تو نہیں ہے, وحشی ہے, درندہ ہے. اسے کسی جنگل میں ہونا چاہیے, جانوروں کے ساتھ. کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی غیر مہذب برتاؤ کیا ہے؟ غیر مہذب بہت معمولی لفظ ہے شاہ جہان,
پلیز میرے زخم کو ریتنے کی کوشش مت کرو. دیکھو شائستہ، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے کچھ بتاؤ تو. مائیکل بہت بااثر ہے، لیکن اس سے بھی اوپر ایک بااثر شخص یہاں موجود ہے. وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کرے گا، مگر مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس حوالے سے مدد طلب کرنی ہے. بس میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ اتنا گھناؤنا ہے کہ کوشش کے باوجود اس سے کچھ بولا نہیں گیا. مجھے یوں لگا جیسے اسے ایک دم ہسٹریا کا دورہ پڑ جائے گا. اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے اور ہونٹ بالکل سفید پڑ گئے تھے. میں نے اسے جلدی سے پانی دیا اور فیصلہ کیا کہ فی الحال یہ موضوع نہیں چھیڑوں گا. وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، شاہ جہان سچ بتاؤ، میرے ڈیڈی کہاں ہیں؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے بتاؤ. وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد وہ تم سے ملنے کے لیے یہاں آئیں گے. وہ بچے کی پیدائش کے موقع پر کیوں نہیں آئے تھے؟ میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہی. اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مائیکل نے انہیں آنے نہیں دیا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آمادہ ہو جائے گا. وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر پا رہی. کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا. وہ میری باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا. اس کی سوچیں شاید اب بھی اسے مائیکل کے تصور سے ڈرا رہی تھی. اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. شاہ جہان، میں یہاں ایک پل کیوں نہیں رہ سکتی؟ اگر تم میرے سچے دوست ہو تو مجھے لے جاؤ یہاں سے. مجھے اس منحوس شخص کے سائے سے دور لے جاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گی. مائی گاڈ، میں مر جاؤں گی. میں نے اسے شانوں سے تھاما اور دباؤ ڈال کر واپس نشست پر بٹھا دیا. پاگل مت بنو شائستہ، تم جہاں ہو وہاں چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی. سینکڑوں پہرے دار ہیں یہاں پر، خفیہ کیمرے، ڈکٹا فون اور نہ جانے کیا کچھ ہے. اگر تم زیادہ خطرہ محسوس کرتی ہو تو اپنی پہلے والی پوزیشن برقرار رکھو. واپس کمرے میں چلی جاؤ. میں ریوالور تمہیں واپس کر دیتا ہوں، لیکن خبردار کوئی غلط قسم کا خیال اپنے دماغ میں مت رینگنے دینا. میں تم سے پھر وہی بات کہوں گا جو جہاز پر کہی تھی. تمہاری زندگی دو وجہ سے بے حد قیمتی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ زندگی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ تمہارے پاپا کی بھی زندگی ہے. خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے پاپا بھی نہیں بچیں گے. وہ لرز کر رہ گئی. میں کچھ دیر اسے سمجھاتا رہا. اس نے فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی ضد ترک کر دی اور ریوالور سمیت واپس کمرے میں چلی گئی. میں نے سوزی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ شائستہ کو ریوالور میں نے از خود واپس کیا ہے. شائستہ کے واپس کمرے میں جانے کے بعد میں اور سوزی سر جوڑ کر بیٹھ گئے. آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ شائستہ اور مائیکل کے درمیان ایک دم اتنا فاصلہ پیدا ہوا تھا؟ شائستہ وہ وجہ زبان پر نہیں لا رہی تھی. اتنے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے اس دنیا جرم کے کم عمر شیطان کو پایا. وہ ماسٹر عسقری تھا. جینز، جاگرز اور ہاف سلیو شرٹ پہنے وہ کسی غنڈے کے سے انداز میں دروازے میں ٹانگیں چوڑی کیے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی. یہ کیبوکو کی طرح تھی، تاہم اس سے بہت چھوٹی تھی. اس نے اپنی آنکھیں گھمائی اور پکی عمر جیسے لڑکوں کی طرح بولا، مجھے معلوم ہے تم لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہو. سوزی عسقری کو دیکھتے ہی مؤدب کھڑی ہو گئی. عسقری نے بے پرواہی سے اپنی چھڑی سوزی کے جسم کے نازک حصے پر ماری اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، لیکن یہ تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی. تمہارا مسئلہ میں حل کر سکتا ہوں. کیا مطلب؟ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ انکل مائیکل اور ان کی وائف میں کیا جھگڑا ہے. وہ اپنی عمر سے کہیں بڑی باتیں کرتا تھا اور انداز بھی بڑا پختہ تھا. کیا بتا سکتے ہو تم؟ اس نے چھڑی کے ذریعے تہمکانہ انداز میں اشارہ کیا اور سوزی کان لپیٹ کر باہر نکل گئی. ماسٹر عسقری نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. ہم دونوں آگے پیچھے چلتے دو کوریڈور سے گزرے. عسقری جدھر سے گزرتا باوردی مرد و زن کی سلامی وصول کرتا. دیگر غلام اور بردے اسے دیکھ کر سہم جاتے تھے. مجھے مرکز کی بتائی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ بعض اوقات ماسٹر کوئی نئی قسم کا اسلحہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کسی بردے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. قدم قدم پر اپنی دہشت کا احساس دلاتا ہوا عسقری مجھے ایک کشادہ کمرے میں لے آیا. ادھر بیٹھ جا لمبے. اس نے بدتمیزی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا. وہ مسلسل چوئنگم چبا رہا تھا. میں بیٹھ گیا. اس نے ایک ٹانگ صوفے کے ہتھے پہ رکھی اور تلخ لہجے میں بولا، وہ لونڈیا تجھے کیا بتا سکتی ہے؟ اسے کچھ اتا پتا نہیں. تم کیا بتا سکتے ہو؟ سب کچھ. مجھے بچہ مت سمجھنا لمبے.
उसने उंगली से मेरी थोड़ी को छुआ। उसका अंदाज बता रहा था कि वो मेरे खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है। अगर ज़्यादा बदतमीज़ी का मुजाहरा नहीं कर रहा तो उसकी यही वजह है कि उसके बाप ने मेरे सामने उसे एहतियात से रहने की तनबीह की थी। वो जिस कमरे में मुझे लाया था वहाँ कुछ वीडियो गेम्स रखे थे, एक बड़ा सा कंप्यूटर था, एक टीवी सेट और एक अलमारी वीडियो कैसेटों से भरी हुई थी। इस अलमारी के करीब ही एक बेशकीमत स्टीरियो डेक भी पड़ा था। फर्श पर कालीन था और कुशन वगैरह रखे थे। साफ पता चलता था कि ये कमरा अस्करी टीवी लॉन्च के तौर पर इस्तेमाल करता है। ताहम वहाँ दीगर तफरीहात भी मौजूद थीं ताकि वली अहद को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अस्की ने कैसेट्स वाली अलमारी खोली और कोई कैसेट तलाश करने लगा। इसी दौरान में 3-4 लड़के अंदर आ गए। मुझे देखकर पहले तो उनके बातें ठनके, फिर उन्होंने मेरे गिर्द घेरा डाल लिया। आहिस्ता आहिस्ता उन सब की तेवरियाँ चढ़ती जा रही थीं। मुझे खदशा महसूस हुआ कि कहीं वो कोई संगीन किस्म की शरारत न कर बैठे। बहरहाल खैरियत गुजरी। अस्की ने लड़कों को बाहर भेजा और एक कैसेट मुंतखब करके वीसीआर में लगा दी। उसके बाद वो मेरे करीबी दूसरे सोफे पर बैठ गया। टीवी ऑन करके बोला, इसे ज़रा गौर से देख ले लंबे, तुझे पता चल जाएगा कि वहाँ क्या झगड़ा चल रहा है। मेरी रगों में सनसनाहट दौड़ने लगी। मेरी छठी हिस्स कहने लगी कि मैं किसी अहम मामले से बाखबर होने जा रहा हूँ। शाइस्ता का दहशतज़दा चेहरा बार बार निगाहों के सामने आ रहा था और जहन में इस सवाल का हथौड़ा चल रहा था कि वो कौन सी भयानक बात है जिसका बोझ शाइस्ता की ज़ुबान नहीं उठा पा रही। टीवी स्क्रीन पर कुछ देर तक लहरें आती रहीं, फिर एक फ़िल्म चलने लगी। ये डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म थी। अफ्रीका का एक घना जंगल दिखाया गया था। यहाँ नंग धुड़ंग हबशी घूम रहे थे। औरतों के बालाई जिस्म उरिया थे। मादर ज़ात बरहना बच्चे और बच्चियाँ दलदली ज़मीन पर खेल कूद रहे थे। पस मंज़र में एक मर्दाना आवाज़ कमेंट्री करने वाले अंदाज में उभर रही थी। आवाज़ साफ नहीं थी, ताहम बगौर सुनकर उसे समझा जा सकता था। कमेंट्री करने वाला कह रहा था, यह अफ्रीका का कल्ब है। ये वो घने जंगलात हैं जिनमें से सूरज की रोशनी का गुजर भी नहीं हो पाता। यहाँ वो वहशी कबाइल आबाद हैं जो तारीकी के मानंद पुरस्कार और आसेब की तरह खौफनाक हैं। ये जगह जो हम देख रहे हैं, यहाँ मिनियामी कबीले की एक शाख आबाद है। ये घास फूस की बनी हुई गोल झोपड़ियाँ इनका मस्कन है। मिनियामी आदमखोरी में मशहूर हैं और इस फिल्म में आप इनकी आदमखोरी के कई मनाजिर देख चुके हैं। लेकिन अब जो मंजर हम आपको दिखाने वाले हैं वो यकीनन आपके लिए बेहद सनसनीखेज साबित होगा। यहाँ पर आवाज़ दब गई और कई फ़िक्रे समझ में ना आ सके। इसी दौरान मैं कैमरा पैन करता हुआ एक गोल झोपड़ी पर रुक गया। झोपड़ी से बाहर एक सयाफाम आमिल गले में हड्डियों की माला डाले अलाव के सामने अनाप शनाप पड़ रहा था। 2 नंग धुड़ंग हबशी ढोल पीट रहे थे और नाच रहे थे। नीम दायरे की सूरत में बहुत से लोग अलाव के गिर्द खड़े थे। उनमें से अक्सर ने गेंडे की खाल पहन रखी थी। कमेंट्री वाले की आवाज़ फिर नुमायां हो गई। इस गोल झोपड़े के अंदर से आप मध्यम चीखें सुन रहे होंगे। ये उस औरत की आवाज़ है जो अभी अपना पहला बच्चा जन्म देने वाली है। सरदार के पहलू में दाएं तरफ जो शख्स खड़ा है वो इस बच्चे का होने वाला बाप है। इस होने वाले बच्चे का बाप है। इसका नाम लोगाम है। लोगाम जिस अकीदे का पैरोकार है उसका मुजाहरा अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आपने इन जानवरों की आदत के बारे में पढ़ा हो जो बिल्ली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि बिल्ली के ख़ानदान में नर जानवर अपने नौमौलूद बच्चों का दुश्मन होता है। ख़ास तौर से वो नर बच्चों को निशाना बनाता है। इन मिनियामी लोगों में भी इससे मिलती जुलती आदत पाई जाती है। हम इसे एक लर्ज़ाखेज़ रस्म से भी ताबीर कर सकते हैं। इस रस्म के मुताबिक अगर मिनियामी का पहलूठी का बच्चा लड़का हो तो मिनियामी उसे पैदाइश के फ़ौरन बाद खा जाता है। इन लोगों का अक़ीदा है कि इस तरह किसी शख्स की रूहानी और जिस्मानी ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। इसके अलावा उसकी बाकी औलाद पर से बलाएँ भी टल जाती हैं। इन वैशी लोगों में अगर यहाँ एकदम कमेंट्री वाले को रुकना पड़ा। एक औरत अंदर से एक रोती बिलखती ज़िंदगी को उठा लाई थी। ये एक सयाफाम नौमौलूद बच्चा था। गालिबन उसे ठीक से साफ भी नहीं किया गया था। उसकी नीलगू नाफ पेट पर लटक रही थी। बच्चे को देखकर ढोल बजाने वालों का रक़्स तेज़ हो गया। आमिल नुमा शख्स ने भी झूम झूम कर आग पर किसी लकड़ी का बुरादा फेंकने लगा। औरत ने बच्चा उसके बाप के हवाले कर दिया। बाप का चेहरा एक रूहानी जोश से तमतमा रहा था। उसने अपने कमर कसमे से एक छुरा बरामद किया और बच्चे को आमिल के सामने ज़मीन पर लिटाकर ज़िबा कर दिया। उसके बाद का मंजर देखने के लिए लोहे का दिल दरकार था। वो वहशी अपने नीम जान बच्चे का गोश्त दांतों से उधेड़ उधेड़ कर खा रहा था और उसका चेहरा मासूम के खून से लिथड़ता चला जा रहा था। बंद करो इसे, मैंने चिल्ला कर कहा। अस्की ने कहकहा बुलंद किया।
اندر سے کافی کمزور دل ہو لمبے تم. اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور اسکرین تاریک ہو گئی. میرے دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں. عسکری نے مجھے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی اگر وہ واقعی درست تھا تو پھر شائستہ کی دہشت اور اس کی جنونی کیفیت سمجھ میں آنے والی بات تھی. بیٹھے بیٹھے میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا. میں نے عسکری کو دیکھا. وہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں سر ہلا رہا تھا. وہ کسی بھی انداز سے بچہ نہیں لگتا تھا لیکن اس کے باوجود بچہ ہی تھا. کسی وقت تو یوں لگتا تھا جیسے میں کسی پکی عمر کے بونے کو دیکھ رہا ہوں. میں نے تمہیں وہ بات بتا دی ہے جو وہ لونڈیاں مر کر بھی نہیں بتا سکتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ مائیکل کا بچہ مردہ پیدا نہیں ہوا تھا. اگر میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا. ویسے راز کی بات ہے لمبے. اب ہم یار دوست یہ پروگرام بھی بنا رہے ہیں. ہمارا کلینک تو نے دیکھا وہی ہے. ڈیڈی سے اجازت مل گئی تو اس میں کسی دن کسی عورت کو. اس نے معنی خیز انداز میں آنکھیں نچا کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا. میں اس نوعمر افریت کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. کیا میں جا سکتا ہوں؟ جی تو نہیں چاہتا تمہیں بھیجنے کو لیکن ڈیڈی سے بھی ڈر لگتا ہے. خیر پھر کبھی صحیح. میں اٹھ کر باہر نکل آیا. قدم فرش پر پڑ رہے تھے لیکن ذہن کہیں فضاؤں میں اڑ رہا تھا. یہ تصور بڑا لرزہ خیز تھا کہ مائیکل اپنے نومولود بچے کو کھا گیا ہے. وہ پڑھا لکھا تہذیب یافتہ حیوان تھا اور میں اس کے منہ پر بھی یہ بات کہتا تھا لیکن ایسی حیوانیت کا تصور تو ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا. اب جیسے کڑی سے کڑی جڑتی جا رہی تھی. غالباً شائستہ کی بدنصیب آنکھوں نے مائیکل کی اولاد خوری کا یہ منظر دیکھا تھا اور وہ نیم پاگل ہو گئی تھی. اسے مائیکل کے نام سے خوف آنے لگا تھا. اس کا وجود تو درکنار اس کا سایہ بھی اسے ڈرا دیتا تھا. سوزی نے مجھے بتایا تھا کہ شائستہ اور مائیکل کے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مائیکل کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہی. وہ کیسے جواب دیتی اسے محبت سے؟ کیوں اپنے جسم پر اس کا ہاتھ لگنے دیتی؟ کیا اس لیے کہ وہ ایک زندگی کو اپنے جسم میں پالے، دکھ جھیلے، تکلیفیں سہے اور پھر ایک اور شکار مائیکل کے حوالے کر دے؟ شائستہ کو ابھی اس گھناؤنے عقیدے کے بارے میں پوری تفصیل سے معلوم نہیں تھا. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی ہر اولاد کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا. بہرحال جو کچھ بھی تھا انتہائی دردناک تھا. میں واپس مائیکل کی رہائش گاہ پر پہنچا. چند ملازمین کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا. کنگ کی قیام گاہ کی طرح یہ بھی بہت جدید قسم کی قیام گاہ تھی. دروازے خودکار تھے. لائٹس کا ماخذ نظر نہیں آتا تھا. جدید ترین فرنیچر اور آرائش نے اس جگہ کو کچھ اور ہی رنگ دے رکھا تھا. میں اس کمرے کے دروازے پر پہنچا جہاں شائستہ نے خود کو قید کیا ہوا تھا. میری درخواست پر اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ ارد گرد مائیکل موجود نہیں ہے وہ باہر آ گئی. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. شائستہ، تمہارا بچہ مردہ نہیں پیدا ہوا تھا، اسے مارا گیا تھا نا؟ شائستہ کی آنکھیں ایک دم خوف اور دکھ سے پھیل گئیں. پھر موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں پر لڑکنے لگے. اچانک وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر زار و قطار رونے لگی. وہ کربناک انداز میں کئی منٹ تک روتی رہی. اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے غم کے بادل کچھ ہلکے ہوئے تو میں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور باہر کوریڈور میں لے آیا. تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا بچہ مرا ہوا نہیں پیدا ہوا تھا؟ بس ہو گیا معلوم، اور اس وحشی رسم کے بارے میں بھی پتہ چل گیا جس نے تمہارے بچے کی جان لی ہے. کس نے بتایا؟ کیسے معلوم ہوا؟ میرے سوا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ پھر کبھی بتاؤں گا. فی الحال ایک نہایت ضروری بات تم سے کہنے آیا ہوں. تم خود کو حوصلے میں رکھو. جذبات میں اگر کوئی قدم مت اٹھانا. اس سارے کاروبار کا کرتا دھرتا کنگ براؤن نامی شخص ہے. اسی کی ہدایت پر میں تمہاری طرف آیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مائیکل اور تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے. شاید یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹھیک سے اسے معلوم نہیں تھی کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے. میں آج ہی کنگ سے دوبارہ ملاقات کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. شائستہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. خدا کے لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ میں دوبارہ اس درندے کی صورت نہ دیکھ سکوں. میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے لیکن میں خودکشی پر مجبور ہو جاؤں گی. اس کی آنکھوں میں ایک دہشتناک منظر منجمد نظر آتا تھا. میں نے اسے تسلی تشفی دے کر واپس کمرے میں چھوڑا. ریوالور بدستور شائستہ کے پاس تھا. دوبارہ کنگ سے ملاقات کرنے سے پہلے میں صفدر اور غزالہ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا. گارڈز مجھے واپس ہاسٹل میں لے آئے. اب آنکھوں پر پٹی اور کانوں میں پلکس کا چکر ختم ہو چکا تھا. طویل سرنگ کے تمام نشے و فراز مجھے اسبر ہو گئے تھے.
اگلے روز کنگ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے میں ایک بار پھر سرنگ میں تھا۔ آخر تلاشی کے مختلف مراحل سے گزر کر میں لفٹ میں بیٹھا اور کیمپس کی تحیر خیز دنیا میں داخل ہو گیا۔ 2 گارڈز وردیوں میں ملبوس میرے ہمراہ تھے۔ میں نے از خود صفدر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اچانک چیخوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس دردناک نوحے کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ لہروں کی صورت کبھی بلند اور کبھی دھیمی ہوتی یہ کربناک آواز اتر پردیشی قیدیوں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اکثر کورس کی آواز میں روتے تھے، لیکن اس وقت یہ ایک عورت کی ہی آواز تھی، تھکی ہوئی اور نڈھال سی۔ میں نے شناخت کر لیا، یہ کملا کی بدنصیب ماں کی آواز تھی۔ یقیناً اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے بچے سمیت راہی عدم ہو چکی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس عورت کا دکھ میں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کئی دن تک پل پل اپنی بیٹی اور نواسے کا انتظار کرتی رہی تھی، اور اس جاں گسل انتظار کا نتیجہ اسے ایک جگر پاش خبر کی صورت میں ملا تھا۔ میرا دل چاہا کہ لاک اپ کی طرف جاؤں، جہاں ایک دکھیاری ماں کا نوحہ بلند ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس بات کی ہمت اپنے اندر محسوس نہیں کی۔ جن ہونٹوں سے میں اس کی امید بندھاتا آیا تھا، ان ہونٹوں سے اس کی بیٹی کا پرسہ کیسے دیتا؟ میں سیدھا چلتا چلا گیا۔ گارڈز بدستور میرے ساتھ تھے۔ ہم اس اسپتال کے سامنے سے گزرے جو اس کیمپس کے اندر ہی واقع تھا۔ یکایک ایک چنگھاڑ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو صفدر ایک حملہ آور کا وار اپنے بازو پر روک رہا تھا۔ یہ وار کسی تیز دھار آلے کا تھا۔ آلے کی چمک لائٹس میں خوفناک لگ رہی تھی۔ حملہ آور راجن تھا، اتر پردیشی قیدیوں میں وہی خطرناک شخص جو مجھ سے خدا واسطے کا بیر رکھتا تھا۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق یہ شخص ناکام خودکشی کی کوشش میں بازو زخمی کرنے کے بعد اسپتال میں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نشتر تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر چیخ رہا تھا، قاتل، ہتھیارا، ہم تمہارے کو زندہ نہیں چھوڑت۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی اور چہرہ غضب سے بگڑا ہوا تھا۔ صفدر کو ایک طرف دھکیل کر وہ میری طرف بڑھا، لیکن صفدر بھی اتنی جلدی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے راجن کی ٹانگ دبوچ لی۔ دونوں آگے پیچھے فرش پر گرے۔ راجن کے جسم میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر صفدر کے چہرے پر رسید کر دی۔ اس کی ٹانگ صفدر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ راجن اٹھ کر مجھ پر جھپٹا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ تھا۔ میں نے اسے دور سے ہی ٹانگ رسید کی۔ ٹانگ اس کے سینے پر لگی اور وہ تیزی سے آگے آیا۔ جتنی تیزی سے آگے آیا اتنی تیزی سے ہی پیچھے گیا۔ صفدر نے اس کی پشت پر ٹانگ ماری اور وہ چکنے فرش پر فٹ بال کی طرح دور تک لڑک گیا۔ وہ اتنی شدت کے ساتھ ایک دروازے سے ٹکرایا کہ دروازہ ٹوٹ گیا اور راجن ایک کمرے میں جا گرا۔ صفدر اس کی طرف لپکا، لیکن یہاں ایک اپسٹ ہو گیا۔ کمرے کا ایک بغلی دروازہ کھلا اور حیران صورت والی ایک خوبصورت لڑکی نے دروازے میں سے جھانکا۔ راجن نے لپک کر لڑکی کی گردن میں اپنا بازو ڈال دیا اور تیز نشتر اس کی شہرک پر رکھ دیا۔ اس کی اپنی پشت دیوار کی طرف تھی۔ اس نے گرج کر دھمکی دی،